اور بڑی مقدس محفل ہے. محفل کو منسوب کیا گیا ہے سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے. یہ وہ سرکار غوث اعظم ہیں جن کی غلامی کا پٹا ہم برکاتیوں کے کئی سو سال سے پڑا ہوا ہے. وہ اس پٹے پر ہمیں اور آپ کو ناز ہے کہ وہی پٹا ہے جو ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ہم آپ سب سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے. آج ماشاء اللہ 11ویں شریف کی محفل ہے, بہت بڑی برکت محفل ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدر رسول میں صاحب خانہ گھر پہ برکتیں نازل فرمائے اور جن کی پریشانیاں ہوں وہ دور فرمائے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر دل سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمانے کا شرط یہ ہے کہ دعائیں دل سے مانگی جائیں وہ اللہ کو سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے. ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے 11ویں شریف کے مہینے میں آپ دیکھیں نیازیں ہوتی ہیں, پورے ملک میں نیازیں ہوتی ہیں. جو نیازیں ہوتی ہیں تو نیازیں ماشاءاللہ بہت خوب ہو جا کرتی ہیں. ان نیازوں کے چکر میں جو لوگ نیازیں کراتے ہیں وہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں. نمازوں کو بھول جاتے ہیں. صبح سے جو محنت کرتے ہیں نیازوں میں پکانے میں پھر نمازیں پیدا ہو جاتی ہیں. کوشش کیجیے کہ نیازوں کے ساتھ نمازیں سلامت رہیں. یقین کی بات ہے, آپ نیازی مانیے, آپ کے سوال یہ نہیں ہوگا نیاز کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی, چادر چڑھائی تھی کہ نہیں چڑھائی تھی, اس میں محرہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, مرشد کے ہاتھ چومے تھے کہ نہیں چومے تھے, مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی کہ نہیں دی تھی, مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی, اجمیر مقدس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, بریلی شریف گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. یہ سوالات نہیں ہوں گے. یہ سوالات پوچھے جائیں گے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, نماز کی ادائیگی کی تھی کہ نہیں کی, اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا تھا کہ نہیں جھکایا تھا, روزوں کو رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. سب سے پہلا سوال گائے کے بارے میں ہوگا, نماز کے بارے میں. اب جیسے آپ دیکھیں 12ویں شریف میں جو ہم لوگ سجاوٹ کرتے ہیں, سجاوٹ سراخوں پر, تو یہ سوال نہیں ہوگا سجاوٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی, اس رات میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ سوال ہوگا. ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. آپ دیکھیں حضور حسن العلماء مرشد اعظم ہیں, میں نے اپنی زندگی میں ان کی نماز پڑھا اسے نہیں دیکھی. نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے, اور جو نمازوں کی ادائیگی کرتے تھے اس کی جو برکت تھی وہ ان کے چہرے پر نظر آتی تھی. ان کا چہرہ آفتاب مہتاب کی طرح چمکتا تھا. ان کا جو چہرہ دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا. راستے میں جب چلتے تھے تو سواریاں رک جایا کرتی تھی, راستے میں جب چلتے تھے ٹریفک رک جایا کرتا تھا. کیا بات تھی, ان کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں وہ کشش دی تھی. وہ کشش دی تھی, انہیں دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہوتا. یہی چہرہ ان کا حال تھا اور یہی چہرہ میرے مرشد کا تھا, سرکار تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کا. جنگلوں میں جاتے تھے تو منگل ہو جاتا تھا, بھیڑ لگ جاتی تھی, بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. آدیواسیوں کے گاؤں میں جاتے تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی, آدیواسیوں کے بھیڑ لگ جاتی. معلوم نہیں کیا ہے تو یہ ان کی ولایت کا تھا. ولایت ملتی کہاں سے ہے, ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے سرکار غوث اعظم کے دربار سے. ان کے دربار میں بغیر جائے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کی درگاہ بارگاہ میں جائے بغیر نہیں ملتی. غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤں گے تو ولایت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن میں پچھلی بار پھر ایک بار پرانا سوال کروں, اب معیار ولایت بدل گیا, معیار ولایت بدل گیا. کہنا خیر میاں سرکار غوث اعظم کی نگاہ کرم ہوتی تھی تو آدمی ولی ہو جاتا تھا. اب تو ہر پیر ولی بنا پڑا ہے, اب تو ہر پیر ولی بنا پڑا.
ایک بات دھیان رکھنا، موجودہ دور میں ہر پیر ولی نہیں ہے، ہر پیر ولی ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ معلوم ہے کہاں سے ملتی ہے؟ مدرسے کے بچوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدرسے کے بچوں سے، مدرسے کے استادوں سے، مدیرین سے، مبصرین سے، معتقدین سے، کہ ہمارا پیر ولی ہے، ہمارا پیر ولی ہے۔ یہ مدرسے کے بچے گیا ہمارے جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ بولیے نہیں، ولایت اب بھی وہی ہے، ولایت ملے گی تو ان کے دربار کے باہر جائے نہیں مل سکتی۔ ہر پیر ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا، ہر ولی ہر ولی پیر بہت اچھا، ہر ولی پیر نہیں ہوتا۔ مرید باصفا نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا قطب دلی کون ہے؟ فرمایا جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ایک بڑے میاں تربوز بیچ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تربوز بیچ رہے ہیں۔ یہ دلی ان کے بعد گئے، سلام و دعا ہوئی، بولے تربوز دے لیجیے، بولے لے لیجیے۔ تربوز کاٹا، ٹھیک ہے، تربوز کاٹا رنگ ہلکا ہے، تربوز کاٹا ایسا، سارے تربوز کاٹ دیے، سارے تربوز۔ بولے اچھا نہیں ہے، بولے دوسری دکان سے لے لیجیے، دوسری دکان سے لے لیجیے۔ آئے اور مرشد کو واقعہ بتایا، بولے تبھی تو حکومت کا حال ڈاماڈول ہے۔ پھر آزادی کی پہلی مانگ ہوئی 1857، یہ کہتے ہیں لوگ قدر تھا، قہر تھا، یہ تھا۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ اب قطبیت کس کے پاس ہے؟ بولے چاندنی چوک کی مسجد کے پاس ایک بڑی میاں ہیں بھشتی، وہ پانی پلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں۔ ان کے پاس دلی کا سارا حکومت، ان کے پاس گئے، بولے پانی لیجیے، پانی لیا، ٹکے کا پانی تھا، بولے اس میں بال ہے، بولے پھینک دیجیے، بولے دوسرا پانی لیجیے، بولے لائیے دوسرا ٹکا، لائیے دوسرا ٹکا۔ بولیے یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے، یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے۔ اور بولے مرشد سے کہنا کسی کا راز فاش کرتے شرم نہیں آتی، کان پکڑ کے دلی سے نکال دوں گا۔ اب وہ تربوز بیچ رہے ہیں، وہ پانی پلا رہے ہیں، تو بدھائی تو پیری بڑی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مرتبہ دیا ہے، تو ہر ولی پیر نہیں ہوتا، ہر پیر ولی نہیں ہوتا۔ اب تو یہ ہے کہ باپ پیر ہے تو بیٹا پیر ہے، نہیں بات ہے باپ پیر تو ہم پیر ہیں، باپ پیر نہیں ہوتا ہم کا ہوتے۔ تو ولایت پیری میں بھی ولایت ہے، ولایت سرکار ابھی بھی ولایت کا وہی ہے، سرکار غوث اعظم کی دربار سے ملتی ہے، اور سرکار غوث اعظم کی ولایت کا نمونہ دیکھنا تو محرہ میں آ کے دیکھنا، ایک گنبد کے نیچے 7 قطب پورے بھارت ورش میں ایک شہر میں تو ملیں گے، ایک گنبد کے نیچے نہیں ملیں گے۔ ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرمائے، جس کی ولایت دی گئی سرکار غوث اعظم نے دی، اور دانے دیے کہ ایک دانہ چڑکے گا، ایک قطب جائے گا، آخری دانہ سرکار نور کے انتقال پہ چڑھ گیا۔ ولیوں کی دلال ابھی بھی ہے۔ اب جیسے آپ کو کانپور ہے، کانپور میں فیکٹریاں ہیں، اب کانپور سے دور چلی گئی ہیں، بہرحال کہیں چمڑے کی فیکٹری ہے، کہیں لوہے کی فیکٹری ہے، کہیں اس کی فیکٹری ہے، کہیں اس کی فیکٹری ہے، اور محرہ میں فلائٹ فیکٹری بنائی الحمد للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے جو ہم دولتیں سرکار کالپی سے لے کر آئی تھی، سرکار کالپی کی دولتیں لے کر آئے اور سلطان محرہ بن گئی، محرہ کے سلطان بنے حضور صاحب برکات، ان کی اولاد سے یہ دولتیں گئیں، سلطنت کہاں نہیں گئیں؟ بریلی گئیں، بداؤں گئیں، سلسلہ قادریہ میں کچھ جائے مقدسہ نہیں، اشرفی میاں خلیفہ، اعلیٰ حضرت خلیفہ، شاہ عبد المجید بدائین خلیفہ، حضور تاج الفور خلیفہ، سرکار مفتی اعظم خلیفہ، حضور حجت الاسلام خلیفہ، خلیفہ ہوئے نا۔ تو محرہ کی دولتیں قادریت کی، اور پھر بریلی نے جو دیکھا گیا ایسی بریلی میں دولت گئی اس مجدد کے پاس کہ آج سنیت کی پہچان وہ مجدد بن گیا، سنیت کی پہچان وہ مجدد بن گیا، جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کانپور کے ہیں، وہ آئے ہیں ماجی بھائی، وہ اناؤ کے رہنے والے ہیں، یہ جونپور کے رہنے والے ہیں، ہمیٹا کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ جگہ رہنے والے ہیں۔ اب مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہ دربار آقا میں حاضری ہوتی ہے،
اور ہاتھ باندھ کر پڑھ رہی ہوتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب کوئی نہیں کہہ رہا کانپوری ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا کہ مہاریری ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہنگامی ہیں, بریلوی ہے, سبحان اللہ. بریلوی ہے, بریلوی. ہم نے اپنی پہچان بریلویت نہیں بنائی تھی, ہم نے اپنی پہچان اہل سنت والجماعت بنائی تھی, لیکن رسول اللہ کی اس کی بنیاد پر انہوں نے ہماری پہچان بریلویت کر دی. تو قسم خدا کی برکاتیوں سے بڑا بریلوی کوئی نہیں ہے. اگر اس کا رسول کی پہچان ہے, اس کا رسول ہے بریلویت, تو ہم سے بڑا بریلوی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو پھر دولتیں گئیں. شمس ماہرہ مسند غوثیہ پہ پہ ہیں, مسند غوثیہ پر تشریف رکھتے ہیں. تاج الفخر بدایونی عبد المجید بدایونی, وہ عبد المجید ان کے آبا اجداد عین الحق عبد المجید بدایونی کو مرشد کی تلاش ہوئی, تو ان کے بہنوں نے بولا آئیے ہمارے پیرانے میں چلیے. جب ان کے پیرانے میں تشریف لائے تو شمس ماہرہ تشریف رکھتے تھے, تو پانی پھونک رہے تھے, چینی پھونک رہے تھے, تعبیر دے رہے تھے. دیکھا, ایک نظر ڈالی, اب علم غالب آ گیا. بہت بڑے عالم تھے, ان کے زمانے میں ان کی ٹکر کے عالم بہت کم تھے. علم غالب آیا, اونچی دکان ہے پھیکا پکوان ہے, اونچی دکان ہے پھیکا پکوان ہے. واپس بدایوں آئی. جب آپ بدایوں میں انٹر ہو تو وہاں بڑے سرکار کی مزار ہے, وہاں حاضری کے لیے تشریف لے گئے, حاضری دی. بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند کا جھونکا آیا تو دیکھتے ہیں کہ سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد محی الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے. فرماتے ہیں بابا فرید اس کا ہاتھ پکڑ کے اس مرشد کے ہاتھ میں دے دو. انہوں نے ہاتھ پکڑا, اچھے میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اب گھر نہیں گئے, پھر پلٹ کر واپس آئے, قدموں میں گئے, بولے سرکار بیعت کر لیجیے. حضور اچھے میاں نے بیعت کیا. بولے مولوی اب تو اونچی دکان اور پھیکا پکوان, اونچی دکان اور پھیکا پکوان نہیں ہے. بولے نہیں, دکان بھی اونچی ہے, پکوان بھی اونچا ہے. پھر یہ حال ہو گیا تھا صاحب کا کہ مہارا ہی رہتے تھے. مرشد نے حکم دیا جاؤ بدایوں جاؤ. بدایوں گئے, سرحد بدایوں میں گئے, واپس آ گئے. بولے گئے تھے, بولے آپ نے کہا نا بدایوں جاؤ, تو بدایوں میں داخل ہوا, واپس آ گئے. یہ تھوڑی گھر گھر پہ جا کر رہو. پھر یہ حال ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں, ان کے پاس جا کے کبھی علم مت ٹٹولنا. علم مت ٹٹولنا. عالم تھے تبھی تو ولی ہوئے, عالم نہیں ہوتے تو ولی کہاں سے ہو جاتے, جاہل تو ولی ہوگا نہیں. اچھا, ولایت کا معیار آج کل تو مجمع بہت چھوٹا تھا لیکن برکتی مجمع ہے. آج کل تو ولایت کا معیار سمجھا جو 2-4 گالی بکتے وہ ولی ماد اللہ, جو پان کھا کے داڑھی پہ ٹپکا لے اس سے بڑا ولی کوئی ہے ہی نہیں. پان کھائے داڑھی پہ ٹپکا لے اور ادھر پی کو ادھر پی کو ادھر پی, اور الجھی ہوئی زلفیں, یہ الجھی ہوئی زلفیں اور موتیوں کی مالا اور منگے پڑے ہوئے کڑے, ہاتھوں میں انگوٹھی, اللہ کر رہا ہو, پان ٹپک کے داڑھی پہ رہا ہو, تو ہماری عورتیں, ہمارے جو کم پڑھے لکھے بھائی ہیں, اب اس سے بڑا تو کوئی پیر ہے ہی نہیں. اگر انہوں نے گالی بک دی تو مہاراج, اگر پیر صاحب نے گالی بک دی تو دعا پورے ہی. معیار ولایت میں شریعت ضروری ہے. سبحان اللہ. آپ اکثر دیکھیں نا, لوگ انگوٹھی, کوئی تانبے کی انگوٹھی پہنا ہے, کوئی ٹھنڈے ہوئے, کہتے ہیں کہاں کی انگوٹھی ہے, مدینے سے لائی تھے. کہاں سے لائے تھے, مدینے سے لائے تھے. تو مدینے والے تو منع کیا, چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ اور انگوٹھی پہننا کتنے منع کیا ہے, مدینے والے نے منع کیا. کربلا سے لائے تھے تو ان کے نانا نے منع کیا ہے. نہ کربلا والے نے پہنی انگوٹھی, نہ مدینے والے نے پہنی, نہ بغداد والے نے پہنی, نہ اجمیر والے نے پہنی, نہ مہررہ والے نے پہنی, نہ بریلی والے نے پہنی.
इंशाअल्लाह। वही पहनी جو سچ بتایا جو سخت ہے جیسے پہننی چاہیے. تو معیار ولایت پابند شریعت ہے. بس یہی اس پہ ہمیشہ دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے, اللہ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. آمین. معیار ولایت تو میرے مرشد کے پاس تھا. میرے مرشد 2 منٹ میرے مرشد کے پاس تھا. ان کا معیار ولایت بہت زیادہ مضبوط تھا. انہیں لوگ دیکھتے تھے, جانتے تھے کہ واقعی اللہ کا ولی ہے. کیسے علماء کے چہرے کو دیکھو, چاہے مرشد اجازت کو دیکھو, چاہے مرشد طریقت کو دیکھو. مفتی اعظم بھی میرے مرشد ہیں اور اہل علماء بھی میرے مرشد اجازت ہیں الحمدللہ. تو ایسی ہاتھ تھوڑی دے دیا نا محرہ والوں نے سرکار مفتی اعظم کے ہاتھوں میں. وہی بات ہے کہ پانی پیو چھان کے, پی کرو اجازت ہے. اللہ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ.